الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نہ گالیاں دو انہیں جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، اور نہ وہ گستاخی کریں کہ اللہ کی حد سے بڑھتے ہوئے اور بغیر جانے اس طرح آراستہ کر دیے ہم نے ہر جماعت کے لیے ان کے کام، پھر ان کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، ان کا پس خبر دے گا ان کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے۔ سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منع فرما دیا کہ کفار کو ان کے معبودوں کو برا نہ کہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ ان کے سامنے اس کی برائی کرتے تھے معبودوں کی اور ان کے کفر کی، تو وہ بدلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو برا بھلا کہا کرتے تھے، قرآن پاک کو برا کہتے تھے، اللہ کے دین کو برا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، یعنی کہ ان کو چھیڑو نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ کسی کو ایسی بات کہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے سے ایسا جملہ کہے گا کہ وہ ضد ہٹ درمی میں آ کر حسد کی وجہ سے وہ اللہ کو برا کہہ سکتا ہے، تمہارے دین کو کہہ سکتا ہے۔ آج بھی ہم تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں بھائی اس طرح نہ کرا کرو، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے میں اس کو دینی بات بتاؤں گا، یا آگے سے ایسی بات کرے گا خدا نہ خواستہ کفریہ جملہ نہ بول دے، ابھی ایمان والا تو ہے نا، آپ کے جملے سے، یعنی کہ آپ کسی کو کہیں یار نماز پڑھو، آپ تھوڑے غصے میں کہیں بھائی نماز پڑھا کرو، اب وہ آگے سے کیا کہے گا؟ اپنی نماز اپنے پاس رکھو، نہیں پڑھتا میں، یہ اس کے جملے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جو تبلیغ کی ہے اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تبلیغ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ سمجھایا ہے کہ بہت پیار سے اور نرمی سے اسلام کی طرف بلانا ہے، خاص طور پر اپنے کردار سے تبلیغ کرنی ہے۔ اصل تبلیغ ہوتی ہی وہی ہے جو کردار سے ہوتی ہے۔ والدین اگر خود نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو کہیں کہ نماز پڑھا کرو، بچوں پر اثر ہوگا۔ والدین برے کام کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور دوسری برائیاں کرتے ہیں، بچے کو پتہ ہے، بچے کی برائیاں کیسے چھڑواؤ گے؟ آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ کیسے جھوٹ چھوڑے گا؟ تو یہ ساری برائیاں پہلے اپنے سے ختم کرنی ہیں، اچھائیاں خود کرنی ہیں، تبلیغ کردار سے ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ کفار کہتے تھے، مسلمان نہیں کہتے تھے، کفار کہا کرتے تھے۔ آپ کا کردار ایسا تھا، آپ کا اخلاق ایسا تھا۔ آج صرف ہم زبان سے تبلیغ کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو تبلیغ کرتے تھے اپنے کردار سے کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، کیسے پڑھا دیا؟ کردار تھا، آپ کی زبان تھی، زبان میں مٹھاس تھی، وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کا بندہ ایسا ہے تو اللہ کا کیسا ہوگا۔ تو آپ کے کردار میں، آپ کی زبان میں، آپ کی شخصیت میں برداشت، صبر، یہ سب چیزیں ہوں گی تو آپ کے ساتھ رہنے والا یہ سب چیزیں واچ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ اسے دین کی بات کہیں گے تو وہ آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوگی، وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کو فالو کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، تو لوگ آپ کے خود قریب آئیں گے، اور آپ کے قریب آئیں گے تو دین کے قریب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔